تاریخ کا ایک رخ دیکھیے، یہ حدیثیں جو گڑھی جاتی تھیں یہ ایک نہیں گڑھی جاتی تھی، یہ جوڑا جوڑا گڑھی جاتی تھی، دو دو، دونوں کا انعام ملتا تھا۔ ایک تو یہ سن لیا آپ نے کہ ابو طالب کافر تھے، اب دوسری سنیے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو سفیان مومن تھے۔ جب ابو سفیان مومن تھے، جب تک کافر رہے جب تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے رسول کی مخالفت کی، لیکن جس دن کلمہ پڑھ لیا اس دن سے مخلص اسلام ہو گئے اور اس کے بعد وہ مومن مرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا علمی اضافہ فرمایا ہے۔ تو بھائی اسی بات کے بعد معاملہ بھی فیصل ہو جائے میرے خیال میں، اب جھگڑا آگے نہ بڑھے، یہی پر فیصل ہو جائے، اور سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ پالنے والے جتنے مومن ہیں سب ایک ساتھ رہیں، جتنے کافر ہیں سب ایک ساتھ رہیں۔ آپ سمجھے آپ؟ اب بھائی کافر کافر ایک ٹھکانے پر ہیں، مومن مومن ایک ٹھکانے پر۔ ابو سفیان جہاں رہتا ہے وہاں اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے، اور پالنے والے ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو تاریخ سے نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ تاریخ میں دو مومن ملے، دو کافر ملے، دو مومن ملے، دو کافر ملے۔ ایک ابو سفیان مومن ملا اور دوسرا مومن تاریخ میں یزید ملا۔ تو کہتے ہیں وہ مومن تھا، رضی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دو کافر ملے، ایک ابو طالب کافر ملے اور دوسرے کافر ہم لوگ ہیں۔ دوسرے کافر ہم لوگ ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، ماتم مجلس کرتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں، حصہ بانٹتے ہیں، یہ امام حسین کی یاد مناتے ہیں، یہ لوگ سب کافر ہیں۔ اور ایک ابو طالب کافر تھے، اور ایک مومن وہ تھا، ایک مومن وہ تھا۔ تو چلیے اب اس میں ہمارے نوجوان بگڑتے ہیں، خیر یہاں تو ہندوستان میں ماحول نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بعض جگہ دیواروں تک پر لکھا ملتا ہے، سمجھے آپ؟ خیر وہ لکھے، اس سے کیا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایمان و کفر کا معیار معین ہو گیا۔ جو نانا سے لڑے وہ مومن، جو نانا سے لڑے وہ مومن، جو نواسے کو قتل کرے وہ مومن، جو نانا کو پالے وہ کافر، جو نواسے پر روئے وہ کافر۔ سمجھے آپ حضور؟ یہ مسئلہ ہے۔ جبکہ ابو طالب نے اس وقت نصرت رسول کی جب آپ کی عمر مبارک صرف 5 برس تھی، عمر شریف 5 برس تھی جب آپ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی۔ عبد المطلب اپنے پوتے کی پرورش اور خانہ کعبہ کی کنجی، یہ 2 چیزیں ابو طالب کو دے کے گئے۔ ابو طالب نے خود صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھتیجے کو اس طرح پالا کہ اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہونے تھی، اور جب خطرے کا زمانہ آیا اور اس کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تو ابو طالب نے ہر مرتبہ خطرے میں اپنے بیٹوں کو ڈالا
اور اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کیا۔ دنیا میں ایسا کوئی صاحب اولاد نہ ملے گا جو دوسرے کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالے، لیکن ابو طالب نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو دعوت عشیرہ میں ابو طالب موجود تھے، سرپرست کے طریقے سے، جو لوگوں کو گڑبڑ کرنے سے ان کی محض نظر کا روب یہ تھا کہ ابو لہب جیسے لوگ گڑبڑ نہیں کر پائے۔ کہنے کو جو جس کا دل چاہے کہے، لیکن اسی دعوت عشیرہ میں ابو طالب کے کمسن لڑکے نے، جس کی عمر 12-13 برس تھی، اٹھ کے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے بہتری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ دھوکے میں لکھ جاتی ہے، اس سے پکڑا جاتا ہے مجرم۔ لڑکا جوان ہو گیا، کاروبار سے لگ گیا، دھندا سنبھال لیا، سروس میں آ گیا، شادی بیاہ ہو گیا، بال بچے ہو گئے، اب ہماری نہیں سنتا۔ اس کی مثالیں تو آپ کو دنیا میں بہت ملیں گی کہ وہ صاحبزادے اب ہماری نہیں سنتے ہیں، اب جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، ہم نہیں ذمہ دار ہیں ان کے۔ اب ان کی شادی بیاہ ہو چکا ہے، ان کے بال بچے ہیں، وہ اپنا باقاعدہ دھندا اپنا سنبھالتے ہیں یا اپنی سروس کرتے ہیں۔ ہم لاکھ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں، بہت کم آتے ہیں، جب ملتے ہیں کہیں سلام کر لیتے ہیں، ہم سے تعلق نہیں ہے ان سے۔ جوان لڑکے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن 12 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا، 10 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا، تو یہ آپ کے کنٹرول کی خرابی ہے۔ دیکھیے جوان لڑکا، بیاہ ہوا لڑکا، کاروبار کرتا ہوا لڑکا نہیں سنتا، یہ تو دنیا میں سینکڑوں مثالیں اس کی اسی بمبئی میں مل جائیں گی، ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے۔ ابو طالب کا 12-13 برس کا لڑکا کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کر رہا ہے، ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں، نہیں کہتے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کافر تھے، شاب ابو طالب میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کافر تھے، رسول کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، کافر تھے، پروٹیکشن دے رہے ہیں، کافر تھے۔ تاریخ نے ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کی ہوگی کہ ہمارے بزرگوں کا کفر چھپ جائے۔ وہ تلواریں لے لے کے رسول کے سامنے میدان میں آئے تھے، وہ کفر چھپنے والا نہیں تھا۔ کہا ہمارے دامن کا دھبا تو دھلے گا نہیں، ان کے دامن پر بھی ایک لگا دو۔ یہ ہے معاملہ۔ ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کی، اور آگے آئیے، خدیجہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ 25 برس رسول کا ساتھ رہا، 25 برس جو ساتھ رہا، رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ چند برس جن بیویوں کا ساتھ رہا، ان کے لیے تاریخ کے پاس ورق کے ورق ہیں۔ 25 برس جس کا ساتھ رہا، اس کے لیے تاریخ کے پاس آدھا پیج بھی نہیں ہے۔ جی خدیجہ سے یوں عداوت نکالی، 40 برس کی تھیں، اور اتنا پروپیگنڈا کیا 40 برس کا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے بہت سے کہنے لگے 40 برس کی تھیں۔ اس آگ کی گرمی ہمارے گھر میں آ گئی۔ اتنا جھوٹ بولی تاریخ ڈٹ کے کہ 40 برس کی تھی، 40 برس کی تھی، 40 برس کی تھی۔ اما کہتے ہو، دماغ اپلائی کرتے ہو؟ عرب میں 10 برس کی لڑکی ماں بن جاتی ہے۔ جو 15 برس رسول اللہ سے بڑی ہوں تو خاندان میں کسی نے نہ کہا کہ اتنی بڑی عورت سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ کہ دولت مند بہت تھی۔ اچھا دولت مند بہت تھی تو جب شادی کر لی تھی اور اسلام آیا تھا، دشمنی تھی، کوئی ایک تو کہتا کہ تم نے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی؟ 40 برس کا پروپیگنڈا، 40 برس کی تھی۔
40 برس کی تھیں، 40 برس کی تھیں، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. ہم اب بکے ہوئے قلموں کی قیمت کیا؟ دماغ اپلائی کرو. 40 برس کی تھیں. کہاں تھے 40 برس کی تھیں؟ طبقات ابن سعد، نام لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے، ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ہماری نہیں، دوسرے گھر کی کتاب ہے. طبقات ابن سعد، بعد میں کہیے گا، یاد دلا دوں گا کتاب کا نام. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور یہ سب نے لکھا ہے. عام طور سے یہ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ پیدا ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے. اور اسی طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی. تو خدیجہ اور رسول کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 3 برس. جب یہ 25 برس کے تھے تو وہ 28 برس کی تھیں. دیکھیے اتنے فرق کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، سوائے خاندانوں کے جہاں ڈیٹ آف برتھ معلوم ہوتی ہے، کسی کی ایج ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی ہے. کبھی کبھی بیویاں میاؤں سے 2-3 برس بڑی ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کا جو پیغام آتا تھا خدیجہ انکار کر دیتی تھیں، رسول کے ساتھ انکار نہیں کیا، اس لیے ان کی شادی رسول سے ہو گئی. اور یہ انکار کیوں کرتی تھیں اس کا ریزن تاریخ نے نہیں لکھا، اس کا ریزن ہمیں معلوم ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ خدیجہ اسی دین پر تھیں جس دین پر خاندان رسالت تھا. خدیجہ اسی دین